الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہمارا رمضان ہمارے لیے کل قیامت والے دن بالضرور بالتوفیق تعالی نجات اور برہان اور نور بنے گا۔ یہی رمضان میرے لیے کل قیامت والے دن ایک بہترین نجات کا ذریعہ بنے۔ میں اللہ سے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ یہ رمضان ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اللہ جو بھی اس وہ پیغام کو دیکھ رہا ہے، اس دعا میں شریک ہے، اللہ ان سب کو اس رمضان کے ذریعے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سارے وہ بہترین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کے گھروں کو نور سے، برکتوں سے، رحمتوں سے۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان ایک مسلمان کی تربیت اور ایک مسلمان کی جسمانی اور روحانی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم رمضان کے ایک تربیتی کردار کے حوالے سے ایک پہلو نماز پر وہ گفتگو کریں گے۔ ویسے تو سارا سال، سارا رمضان وہ نماز وہ ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو نہ ادا کرنا اور نماز کے فوائد اور برکات اور ثمرات کو نہ سمیٹنا، یہ ہمارے لیے دو طرح سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہمارا جو نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا کہ رمضان میں جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب ہم وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ ضائع ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے اس سوال کے متعلق جو کل قیامت والے دن سب سے پہلے ایک آدم کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے کیا جائے گا۔ رسنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے، تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے فائدے اور نجات کا وہ ذریعہ بن سکے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 465 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ جس شخص کا کل قیامت والے دن پہلا سوال، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ بندے سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر یہ نماز ٹھیک ہوئی تو بندے کے سارے معاملات وہ فلاح اور کامیابی والے ہوں گے، وہ شخص فلاح اور کامیابی پالے گا، اور اگر نماز کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو بندہ ناکامی اور خسارہ وہ پانے والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ حدیث سنن نسائی ہے، 465 نمبر حدیث ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے پیپر کے پہلے سوال میں اور لازمی سوال میں کامیابی اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی ہمیں جنت میں داخل ہو کر وہ کامیابی ملے گی۔ اسی لیے نماز ایک اہم اور وہ بہترین چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ہماری دوسری جتنی عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لیے ضروری اور سب سے اہم وہ نماز ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 425 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کی ادائیگی کے وقت وہ خوبصورت وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقررہ اوقات پر نمازیں پڑھتا ہے، جن وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں ان اوقات میں نماز پڑھتا ہے، اور بہترین نماز پڑھتا ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں نا کہ بڑی سپیڈ سے نماز پڑھ جاتی ہے، وہ نماز نہیں، بلکہ ناظرین کرام
بلکہ پورے خشوع اور خضوع اور سکون کے ساتھ جو ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ ناظرین، میں اور آپ یہ وعدہ نہیں کر رہے، کسی علاقے کا ایم پی ایم این اے وعدہ نہیں کر رہا، یہ وزیر اعظم یا کوئی منسٹر وعدہ نہیں کر رہا، یا دنیا کا کوئی طاقتور ترین شخص وعدہ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، ایسے شخص کے لیے وعدہ ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ نجات دوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اسی طرح مسند احمد کی 6576 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و ہامان و ابی بن خلف۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی ہے، یہ نماز اس کے لیے نجات ہے، دلیل ہے اور نور ہے۔ قیامت والے دن نور کی کیا حیثیت ہوگی، اور قیامت کے معاملات کتنے سخت ہوں گے، قیامت ہمیں کس طرح جو ہے وہ جھنجھوڑے گی، قیامت میں پل صراط کا معاملہ اور میزان کا معاملہ اور جتنے سارے معاملات ہیں، نیک لوگوں کا معاملہ، عرش کا معاملہ، فرشتوں کے آنے کا معاملہ اور اللہ رب العزت کا فرشتوں سمیت آنے کا معاملہ، جہنم کو کیسے لایا جائے گا، اس کو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے اس کے متعلق۔ لیکن آج کے ہمارے اس ٹاپک سے جو ریلیٹڈ بات ہے کہ کل قیامت والے دن جس شخص نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، یہ نماز اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے برہان ہے۔ برہان مینز دلیل کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اور آپ اس دلیل کو لے کر فوری طور پر جنت میں جا سکتے ہیں، اور جنت کے داخلے کے لیے اگر کوئی چیز دلیل ہے تو وہ نماز ہے۔ وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو چیز نجات کے لیے کافی ہے وہ بھی نماز ہے۔ اسی طرح جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی، 5 وقت کی نمازوں کو اس نے پورا نہیں پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، كَانَتْ لَهُ مَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس شخص نے حفاظت نہیں کی ان نمازوں کی، اس کے لیے کوئی نور نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی نجات نہیں، اور ایسے شخص کا جو ہے وہ ساتھ کل قیامت والے دن اللہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ نیک لوگوں میں کر دے، اللہ ہمیں شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان بڑا سخت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ او یار تو فرعون ہی ہو گیا، فلانا تو یار فرعون ہے وہ تو، یعنی ہم جو گندہ ترین لفظ کسی کے کردار کے متعلق اگر بولنا چاہیں تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرعون۔ تو قارون ہے، فرعون، حامان، قارون، یہ دنیا کے سب سے بڑے بدبخت ترین لوگ تھے۔ ابی بن خلف، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا شخص جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا کل قیامت والے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اسی طرح ناظرین کرام، آخری آج کی جو ہے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ٹاپک شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا، یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، 2774 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں ایک شخص کو جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا، قبر میں اللہ سے التجائیں کی، کرتا رہا، اللہ اللہ کم کر دے، کم کرتے کرتے ایک کوڑا جو ہے وہ رہ گیا۔ پہلے 100 کوڑے تھے، ایک کوڑا رہ گیا۔ اب فرشتوں نے اس کو ایک کوڑا لگایا، اس ایک کوڑے کے لگنے کی وجہ سے ساری کی ساری جو قبر ہے وہ آگ سے بھر گئی، ساری قبر آگ سے بھر گئی اور شدید تکلیف کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تھوڑی تکلیف کم ہوئی، افاقہ ہوا، تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ مجھے جو ہے یہ کوڑا کیوں لگایا گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ تم نے فلانی جگہ پہ ایک جگہ پہ نماز پڑھی تھی، وہ بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، اور تم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تم مظلوم کے پاس سے گزر رہے تھے اور تم نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی،
اس وجہ سے تمہیں جو ہے یہ سزا دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اندازہ کیجئے نماز بھی پڑھی ہے لیکن بغیر وضو کے پڑھی ہے، اتنی سخت سزا ہے، تو اندازہ کیجئے اور امیجن کریں، تصور میں جائیں، خیالی دنیا میں تھوڑا سا پیچھے ریورس کریں، اپنے خیالوں میں جا کے گم کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت ہمیں مایوسیوں اور ناامیدیوں سے بچ کر توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، آج کی ایک خوشخبری آپ سب کے لیے، ایک دیہاتی شخص، دیہاتی مطلب جو ہمارے ہاں بدو قسم کا، وہ جھٹکا کس کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یار یہ تو بندہ جھٹکا جا بندہ ہے، جھٹکا بندہ جو سیدھی سیدھی بات کرنے والا ہے اور جس کو اتنا وہ بکھیڑوں میں نہیں پڑتا۔ سمپل سی بات، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے جو ہے وہ کوئی ایک عمل بتا دیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، 1397 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول جو ہے مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں، میں وہ کروں اور اس کے بعد پھر مجھے اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلا کام جو کرنے کا تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک جو ہے وہ نہیں ٹھہرانا، پہلا کام۔ دوسرا کام، تم نے فرض جو ہے وہ مکتوبہ فرض نمازیں ادا کرنی ہے، اور اسی طرح تیسرا کام تم نے جو وہ کرنا ہے زکوٰۃ، جو فرض زکوٰۃ ہے تم نے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول نہ تو میں نے اس میں کوئی کمی کرنی ہے اور نہ میں نے اس کو زیادہ کرنا ہے۔ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، پہلا تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسرا نمازیں 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور تیسرا تم نے فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا نہ تو میں نے اس میں کوئی کمی کرنی ہے اور نہ میں نے زیادتی کرنی ہے۔ خوشخبری ہے ہم ان سب کے لیے کہ جو نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، نمازوں کے اہتمام کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، نماز کے لیے جو ہے وہ بہترین طریقے سے وضو کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان سب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جاتے ہوئے کہنے لگا کہ نہ میں نے اس میں کوئی کمی کرنی ہے نہ میں نے زیادتی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اگر کوئی تم میں سے دیکھنا چاہتا ہے نا کہ جنتی دیکھے تو جاؤ اس شخص کو دیکھ لو، یہ شخص جنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جہاں وعید بھی ہے وہاں نماز کو پڑھنا اور نماز کو پڑھ کر ادا کرنا اور ادائیگی میں بھی کمال کا خشوع و خضوع کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور خاص طور پہ اس رمضان میں ہمارے رمضان کے لیے نہایت ضروری ہے نماز۔ یہ گمان نکال دیں ذہن سے کہ آپ روزہ رکھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ آپ کا قبول ہو جائے گا۔ روزہ قبول کرنا اللہ رب العزت کے ذمے ہے، مگر نماز کے بغیر یہ روزہ اپنے ثواب سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔